السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر۔ 10واں پارہ سورہ الانفال ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ اب تک 1 لاکھ روپے الحمدللہ ڈیجیٹل بورڈ کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی 50% اماؤنٹ الحمدللہ جمع ہو چکا ہے، 50% اماؤنٹ ابھی باقی ہے۔ آپ لوگ تعاون جاری رکھیے گا، 99 لگا کر آپ لوگوں کو اس QR کوڈ پر تعاون کرنا ہے تاکہ قرآن مجید کی ایک بڑی زبردست کلاس ہم لوگ ریڈی کر سکیں، اور نورانی قاعدے کی جو کلاسز رکی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ چلیے، آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا شوق ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ جیسے میں نے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں میں دوبارہ کہ اگر میں چاہتا ہے تو یہ ایک دن میں بورڈ آ سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے متعلق جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو قرآن مجید سیکھیں گے، سیکھنا چاہتے ہیں، وہی اس میں تعاون کریں۔ میں اس لیے بس اپیل عام پلیٹ فارم پہ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ یادگار بھی ہو جائے ہماری کہ بھائی قرآن مجید کو سیکھنے والے جو ہمارے سبسکرائبرز، ہمارے فالوورز، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، ان کے ذریعے یہ ڈیجیٹل بورڈ آیا ہے، تو یہ ایک یونیک چیز ہوگی نا۔ تو آپ لوگ اپنا تعاون جاری رکھیے گا تاکہ 50% اماؤنٹ باقی کا وہ بھی جمع ہو سکے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو بے شک اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ مشرکین مکہ کو اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر، اپنے ساز و سامان پر بھروسہ تھا، تو جب یہ لوگ بدر کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو 313 ہیں، اور ان کے پاس نہ تو گھوڑے ہیں، نہ تیر اور تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس ڈھالیں ہیں، کچھ بھی تو لڑنے کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو جگہ بھی اچھی نہیں ملی ہے۔ تو یہ لوگ تکبر میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا کچھ یہودی تھے جو معاہدہ ایگریمنٹ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن ساتھ وہ دے رہے تھے مشرکین مکہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی مشرکین مکہ، تو انہوں نے کیا بات کہی؟ کہہ رہے یہ مسلمان، ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ جیتیں گے، یہ غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح یاب کرتا ہے، اس کو فتح دیتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اذ یاد کرو وہ وقت، یقول جب کہہ رہے تھے، منافقین یعنی مدینے کے بھی اور مکے کے بھی منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کچھ قبیلوں کا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا ایگریمنٹ تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بن کے مسلمان دکھاتے تھے لیکن اندرون خانہ وہ مشرکین مکہ کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافقین، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی مشرکین مکہ، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے۔ دیکھو ان کے دین نے ان کو کیسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، نہ لڑنے کو ان کے پاس ہتھیار ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جگہ بھی اچھی ملی نہیں ہے، پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، 1000 ہمارے پاس لوگ ہیں، تو گھوڑوں کی تعداد دیکھو، اونٹوں کی تعداد دیکھو، یہ کیا ہے یار، یہ اس میں کس میں نہ 3 میں نہ 13 میں، دیکھو کیسے تکبر اور اطراعت میں ہم سے لڑنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ جو شخص توکل رکھتا ہے علی اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ عزیز زبردست ہیں، زبردست عزیز حکیم اور حکمت والے ہیں۔ دیکھیے زبردست حکمت والے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یعنی 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ
کاش کہ آپ لوگ دیکھ سکتے، لیکن آپ لوگ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی لینگویج ہے نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کاش کہ تم وہاں موجود ہوتے، بڑا مزہ آ رہا تھا، کاش تم ہمارے ساتھ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ دیکھتے نا تو کیا ہو رہا تھا اصل میں، کہ جب ان کی روح قبض کی جا رہی تھی تو فرشتے ان کو مارتے پیٹتے لے کے جا رہے تھے، لٹھ بجاتے ہوئے ان کو لے کے جا رہے تھے، اور ان کو فرشتے کہہ رہے تھے کہ جلنے کا عذاب چکھو. تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے کوئی بھی چیز، تو وہ غلط کہتے ہیں. قبر کا عذاب برحق ہے، اور مرنے کے بعد کی ایک دنیا اور ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. دیکھو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. وَلَوْ کاش کے طرح آپ دیکھتے، اذ اس وقت کو جب یتوفا جب روح قبض کر رہے تھے، الذین کفروا کافروں کی، ملائکہ فرشتے، یضربون وہ مارتے جاتے تھے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشت پر، وذوقوا اور کہہ رہے تھے فرشتے، ذوقوا کیا، چکھو، عذاب الحریق آگ کا عذاب، دردناک عذاب چکھو. یہ عذاب ان کو کیوں مل رہا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہاری پچھلی حرکتوں کی وجہ سے ہے، اور یقیناً اللہ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں، اپنے کارنامے ہیں کہ تم نے حق کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا، جان بوجھ کر تم نے پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ بیان فرما رہا ہے یہ تمہاری پچھلی حرکتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا. ذالک یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا؟ بما اس وجہ سے کہ قدمت جو آگے بڑھایا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی آدمی ہاتھوں سے تو کارنامے کرتا ہے، گناہ کے کام، حرکتیں، سازشیں سب. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ تمہاری ان حرکتوں سے کی وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم جو تم نے کی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لیس نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والے للعبید اپنے بندوں پر. آگے دیکھیے اب اللہ آگے فرعون کی مثال دے رہا ہے، فرعون کی قوم کی مثال دے رہا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. فرعون کے بیچ میں بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن جب فرعون اور فرعون کی قوم نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور پیغمبر کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ حال ان کا ایسا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ جیسا کہ فرعون کے لوگوں کا اور ان سے پہلے اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کا حال ہوا. کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت طاقتور اور سخت عذاب والے. اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے گی، اور پیغمبر کا بیچ میں ہونا یہ اللہ کی تو بہت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جیسے فرعون اور فرعون کی قوم والوں نے کیا تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا تھا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. ایسے ہی مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا. کدا بھی بالکل اسی طرح سے جیسا کہ آل فرعون، فرعون کے لوگوں کا حال ہوا. والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو اس سے پہلے گزرے ہیں، قوم عاد، قوم سمود ہے نا، کفروا کہ انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فأخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ بے شک اللہ قوی زبردست، طاقتور، شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں. آگے دیکھیے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم کو جس نعمت سے نوازتے ہیں اسے بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ خود اپنے اچھے کردار کو بدل نہ ڈالیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی نعمت جب کسی کو دیتے ہیں تو اس نعمت کو چھینتے نہیں ہیں، اور وہ نعمت عذاب میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، چینج نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ لوگ اس نعمت کو خود نہ بدل ڈالیں. جیسے فرعون نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. ایسے ہی مشرکین مکہ اور یہودی اور عیسائی جو خود آخری پیغمبر کے منتظر تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوئے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر آئے آخری، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. مشرکین مکہ حق اور سچ سب جانتے تھے، امین اور صادق کہتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بعض قبیلوں کے سردار جنہوں نے اسلام کو جانتے بوجھتے اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ ان کی سرداری چلی جاتی.
بعض نے اس لیے اسلام کو نہیں مانا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان سے آتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ آپس کی رنجشیں، تکبر، انا، اس وجہ سے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور نعمت کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ یہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود غزوہ بدر میں جنگ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اللہ بیان فرماتا ہے ذالک، یہ سب اس لیے ہوا، بأن اللہ، اس لیے ہوا کہ اللہ لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعمہا، جس نعمت کو اللہ دے، علی قوم، کسی قوم کو، حتیٰ، جب تک کہ یغیروا، وہ قوم والے نہ بدل لیں، ما بانفسہم، خود اس نعمت کو نہ بدل لیں، وان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جیسا کہ فرعون کے لوگوں کا اور ان سے پہلے کے لوگوں کا حال ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے ایسے ہی ان کا حال ہوا، جیسے فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں کا حال ہوا ایسے ہی ان کا حال ہوا۔ کدا بھی، جس طرح کے حال ہوا، انجام ہوا، آل فرعون، فرعون کی قوم کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو اس سے پہلے گزرے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کو، فأہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، وکل، اور ہر ایک، کانو، وہ سب کے سب کیا تھے؟ ظالمین، ظلم کرنے والے تھے۔ آگے دیکھیے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اے رسول، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے حیوانات بنائے، چرند پرند درند، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اسی انسان میں سب سے بدترین لوگ، یہاں تک کہ جانوروں اور چوپایوں سے بھی گئے گزرے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ۔ سب کچھ سمجھتے ہیں، جانوروں میں تو عقل نہیں ہے، چلو ان کے اندر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان کے اندر تو ہے، اس لیے انسان اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ اِنَّا، بے شک، شر الدواب، بدترین مخلوق، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، یعنی یہ مشرکین مکہ، فہم لا یؤمنون، تو وہ لوگ لا یؤمنون، ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے دیکھیے، اچھا آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں انہی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا شروع میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی اور عیسائی قبیلوں سے اللہ، جیسے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان قبیلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا کہ بھئی دیکھو، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، کوئی اگر ہم پر حملہ کرے گا ہم سب لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، ایسے ہی جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم سب لوگ ہمارا ساتھ دو گے۔ ایگریمنٹ ہوا، امن و امان، شانتی اور سکون سے سب لوگ رہیں گے، ہے نا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیچھے پیچھے سازشیں کرتے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ چال بازیاں کرتے تھے، جیسے کہ آگے کی بہت ساری جنگوں میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے آپ عہد لیتے رہے ہیں پھر بھی وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بدترین لوگ کون کون ہیں؟ ایک تو یہ کفر کرنے والے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ، عاہدتا، جن سے آپ نے عہد لیا ہے، منہم، ان میں سے، ثم، پھر وہ لوگ، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو جب کبھی آپ جنگ میں ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ڈر جائیں۔ عہد توڑیں یہ تو عہد توڑنے کی سزا تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سزا ملنا چاہیے جو دور تک ان کے تار جا رہے ہیں، دور تک جو ان کے تار جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو پوری چین بنی ہوئی ہے، تو ان کو ایسی سزا دی جائے کہ پیچھے والے لوگ بھی الرٹ ہو جائیں اور ان کو بھی
نصیحت حاصل ہو وہ بھی خبردار ہو جائیں کہ بھائی عہد توڑنے کا انجام یہ ہوگا۔ فَإِمَّا، تو جب بھی یہ لوگ تثقفنہم، جب بھی آپ ان پر قابو پالیں، فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، تو کیا کریں، تو ان کو ایسی سزا دیں، من خلفہم، کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ڈر جائیں، لعلہم یذکرون، اور یہ کس لیے کہ شاید یہ لوگ عبرت حاصل کر لیں، شاید کہ وعدہ خلافی کرنا بند کر دیں۔ آگے دیکھیے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے بددیانتی کا اندیشہ ہو تو برابری کے ساتھ ان سے معاہدہ کریں۔ کیا کریں؟ ان سے برابری کے ساتھ معاہدہ کریں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کسی سے بھی آپ کو لگ رہا ہے یہ بار بار عہد توڑ دیتے ہیں تو سختی کے ساتھ ان سے ایگریمنٹ کیا جائے کہ بھائی یہ ایگریمنٹ ہے، اور اگر یہ اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ وَإِمَّا، اور اگر آپ خوف محسوس کریں، اندیشہ ہو، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو، من قوم، کی کسی قوم کی طرف سے، خیانتاً، خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف معاہدے کو پھینک دیں، علی سوا، برابری کے ساتھ، ہے نا، برابری کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں، لکھیں کہ معاہدہ اگر توڑو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حکومت تھی نا، تو اللہ بیان فرما رہا ہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں، علی سوا، برابری کے ساتھ، ان اللہ لا، بے شک اللہ، لا یحب المحبت، نہیں کرتا ہے، خائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا یہودیوں کی خلاف ورزی کرنے کا ایک اصولی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معاہدے کیے تھے مدینہ کے قبیلوں سے، یہودی اور عیسائیوں قبیلوں سے، تو اب اگر کوئی خیانت کرے اور بدعہدی کر دے، کوئی ایگریمنٹ کو توڑ دے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ خیانت کرو گے تو پہلے بتاؤ گے، اس کے بعد ہم سے ایگریمنٹ توڑو گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک حملہ کر دو، اچانک پلاننگ کر دو، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا تمہیں سخت انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ سخت احکام اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان کیے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا، رکوع نمبر 7 سورہ الانفال کا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔